I am محمد اظہرالدین شیخ فرام تعلیم روزگار صحت اردو میگزین اورنگ آباد۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ الصافات کا ترجمہ پڑھا تھا۔ اب ہم سورہ صاد، یہ سورہ نمبر 38 ہے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 1، صاد، قسم ہے نصیحت والے قرآن کی۔ آیت نمبر 2، بلکہ جن لوگوں نے انکار کیا وہ گھمنڈ اور ضد میں ہیں۔ آیت نمبر 3، ان سے پہلے ہم نے یعنی اللہ نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں تو وہ پکارنے لگے اور وہ وقت بچنے کا نہ تھا۔ آیت نمبر 4 سے لے کر 8 کا ترجمہ۔ اور ان لوگوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس ان میں سے ایک ڈرانے والا آیا، اور انکار کرنے والوں نے کہا کہ یہ جادو ہے، جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ کیا اس نے اتنے معبودوں کی اتنے عبادت جس کی وہ کرتے تھے ان کی جگہ ایک معبود کر دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے سردار اٹھ کھڑے ہوئے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، کہ ہم جو کرتے تھے وہی کام کرتے رہو، یہ کوئی مطلب کی بات ہے اس کی۔ ہم نے یہ بات پچھلے مذہب میں نہیں سنی، ہم لوگوں نے یہ بات تو پچھلے مذہب میں نہیں سنی، یہ صرف ایک بنائی ہوئی بات ہے، من گھڑت بات ہے، ایسا وہ لوگ کہنے لگے۔ کیا ہم سب میں سے اسی شخص پر کلام الہی نازل کیا گیا کہ ہم میں سے اتنے رئیس ہے، اتنے مالدار، الگ الگ ہے خاندانی، تو سب میں سے کیا اسی شخص پر کلام الہی نازل کیا گیا؟ بلکہ یہ لوگ میری یاد دہانی کی طرف شک میں ہیں۔ تب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر یہ لوگ یاد دہانی کی طرف شک میں ہیں، یہ لوگ، بلکہ انہوں نے اب تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا، کہ انہوں نے ابھی تک اللہ کے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ آیت نمبر 9 سے 16، کیا تیرے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں جو زبردست ہے، فیاض ہے؟ کیا آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کی بادشاہی ان کے اختیار میں ہے؟ پھر وہ سیڑھیاں لگا کر چڑھ جائیں، ایک لشکر یہ بھی یہاں تباہ ہوگا سب لشکروں میں سے۔ ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور میہوں والا، فرعون اور سمود اور قوم لوط اور اصحاب ایکا نے جھٹلایا۔ یہ لوگ بڑی بڑی جماعتیں تھیں، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا یعنی اللہ کا عذاب نازل ہو کر رہا، اور یہ لوگ صرف ایک چنگھاڑ کے، ایک اس چیخ پکار کے منتظر ہے، سور پھونکنے کے منتظر ہے جس کے بعد کوئی ڈھیل نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمارا حصہ ہم کو حساب کے دن سے پہلے دے دے، قیامت کے دن سے پہلے ہی ہمیں حصہ دے دے۔ آیت نمبر 17 سے 20 کا ترجمہ۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو قوت والا، رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے یعنی اللہ نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ صبح اور شام تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جمع ہو کر سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اور ہم نے یعنی اللہ نے اس کی سلطنت مضبوط کی اور اس کو حکمت عطا کی اور معاملات کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی۔ آیت نمبر 21 سے 22 کا ترجمہ۔ اور کیا تم کو خبر پہنچی ہے مقدمے والوں کی کہ جب وہ دیوار کود کر عبادت خانے میں داخل ہو گئے، جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ ان سے گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم 2 فریق معاملہ ہے، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے، کہ ہم آپ کو نقصان پہنچانے تو نہیں آئے۔ ہم میں سے جو 2 گروپ ہے تو 2 گروپ میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کر لی ہے، تو آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے، بے انصافی نہ کیجیے، اور ہم کو راہ راست بتائیے، کیا سیدھا راستہ ہے وہ بتائیے۔ آیت نمبر 23 سے 25 کا ترجمہ۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، اور میرے پاس صرف 1 دمبی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے گفتگو میں مجھ کو دبا لیا، کہ اس کے بات چیت میں آواز کی وجہ سے اس نے سامنے والے کو دباؤ ڈالتے ہوئے میں یہ کہا کہ حالانکہ اس کے پاس 99 دمبیاں تھے، دمبا جو ہوتا ہے ایک جانور چوپایا شیپ ٹائپ میں،
تو اس کے پاس صرف ایک تھا، تو اس نے کہا کہ وہ ایک بھی اسے دے دے، اور وہ آواز اور رعب ڈالنے کی وجہ سے اس پر دباؤ ڈالنا چاہ رہا ہے۔ داؤد نے کہا اس نے تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کا مطالبہ کر کے واقعی تم پر ظلم کیا ہے، اور اکثر شرکا ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں، مگر وہ جو ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد کو خیال آیا کہ ہم نے اس کا امتحان کیا ہے، کہ اللہ نے اس کا امتحان کیا ہے، تو اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع ہوا۔ انہیں جب خیال آیا کہ اللہ کا ایک امتحان تھا، اس نے اللہ سے معافی مانگی، سجدے میں گر گئے، رجوع کیے، پھر ہم نے یعنی اللہ نے ان کی وہ غلطی معاف کر دی، اور بے شک ہمارے یہاں یعنی اللہ کے پاس اس کے لیے تقرب ہے اور اچھا انجام ہے۔ تو یہ جو تھا دمبیوں کا معاملہ، تو یہ بھی آپ تفسیر کے ساتھ علماء سے یہ چیز حاصل کریں کہ اس کا سارا واقعہ۔ کیا تمہارے پاس دعویٰ کرنے والوں کی خبر آئی؟ اذ تصوروا المحراب، جب وہ محراب کی دیوار کود کر اندر داخل ہوئے۔ مفسرین کے کئی اقوال ہیں، ایک مشہور قول یہ ہے کہ وہ 2 فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام آپ نے اپنے اوقات اس طرح تقسیم فرمائے کہ ایک دن آپ ضروری عبادتوں کے ساتھ ساتھ عوام کے مقدمات اور فیصلے آپ کیا کرتے، ایک دن آپ اپنے روزگار پر دیتے، اور ایک دن مکمل آپ کسی سے بات نہ کرتے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے۔ اس طرح آپ کے اوقات تھے۔ تو جس دن آپ اللہ کی عبادت کرتے، صرف اس دن آپ باہر پہرے دار بٹھا دیتے اور کسی کو دستک دینے کی اجازت نہ ہوتی، آپ اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے۔ تو وہ دن تھا، آپ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، تو یہ دونوں فرشتے دیوار کود کر آئے، یعنی وہ پہلے انسانی شکل انہوں نے اختیار کی اور پھر دیوار کو کود کر آئے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی توجہ اس طرف نہ ہوئی، کیونکہ آپ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ تو آپ نے یہ خیال کیا کہ یہ کہیں دشمن تو نہیں کہ جو دیوار کود کر آئے ہیں۔ اذ دخلوا علی داؤد، جب وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ففزع منہم، حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے خوف محسوس کیا اور آپ چوکنا ہو گئے۔ قالوا لا تخف، وہ بولے کہ آپ خوف نہ کریں، ہمیں ایک مسئلہ بتائیں، ہم تو آپ سے ایک فیصلہ کروانے آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آج فیصلے کا دن نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ بہت جلدی کا ہے اور وقت ہمارے پاس بہت کم ہے۔ خصمان، 2 آدمی ہیں، بغا بعضنا علی بعض، ایک دوسرے پر وہ سرکشی کرتے ہیں۔ فاحکم بیننا بالحق، تو آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیں۔ ولا تشطط، اور آپ حق کے علاوہ کوئی بات نہ کہیے گا، نہ انصافی نہ کیجیے گا۔ واہدنا الی سواء الصراط، اور آپ ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہے تو عبادت کا وقت، مگر اب ایسا ہی مسئلہ ہے تو پوچھ لو کیا مسئلہ ہے۔ ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجۃ، اس کی 99 دمبیاں ہیں۔ نعجہ دمبے کی جو مؤنث ہے اسے کہتے ہیں، اس کی 99 دمبیاں ہیں۔ ولی نعجۃ واحدہ، اور میری ایک ہی دمبی ہے۔ فقال، بس اس نے کہا مجھ سے، اکفلنیھا، یہ ایک دمبی بھی مجھے دے دے، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ وعزنی فی الخطاب، اور باتوں میں مجھ پر زور ڈالا۔ قال، آپ نے فرمایا، لقد ظلمک بسؤال نعجتک،
الی نعاجہ، 99 دمبیاں ہونے کے باوجود تیری دمبی تجھ سے مانگ رہا ہے، تو اس نے تو ظلم کیا، حد سے وہ کراس کر گیا، حد کو اس نے کراس کر لیا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ بات تو اس نے غلط کہی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور بے شک اکثر ساجی، اکثر وہ لوگ جو آپس میں معاملات کرتے ہیں، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وہ ایک دوسرے پر سرکشی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ اور یہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں، مگر ایک دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے جو ہیں اور ظلم سے بچنے والے جو ہیں وہ کون ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہی لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ وہ اچھے عمل کرنے والے کسی کے حق کو ضائع نہیں کرتے۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور یہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ اب نے فیصلہ سنایا تو فرشتے آپ کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور وہ اڑنے لگے اور غائب ہو گئے۔ آپ سمجھ گئے یہ تو فرشتے ہیں۔ وَظَنَّ داود، حضرت داؤد علیہ السلام نے سمجھ لیا، انما فتناہ، ہم نے ان کی آزمائش فرمائی، فاستغفر ربہ، بس آپ نے اپنے رب سے استغفار کیا، وخر راکعا وانابا، اور آپ سجدے میں گر گئے اور آپ اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائے۔ پھر آپ باہر نکلے اور آپ کی توجہ ایک معاملے کی طرف ہوئی کہ آپ کی 99 بیویاں تھیں، آپ نے ایک جگہ نکاح کا پیغام بھیجا تھا اور انہوں نے آپ کو ہاں کر دی تھی۔ تو آپ نے کہا ہو سکتا ہے میری توجہ اس طرف دلائی گئی ہو۔ تو آپ نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ جس عورت کے یہاں آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے اس کا رشتہ کسی اور مرد سے طے ہو چکا تھا، مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام نے رشتہ بھیجا اور آپ کی معلومات میں یہ بات نہ تھی، تو اس کے والدین نے جب دیکھا کہ ملک کا بادشاہ ہمارے یہاں رشتہ بھیج رہا ہے اور نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں جن پر زبور شریف نازل ہوئی ہے، تو اتنا پیارا رشتہ ہے، تو انہوں نے جہاں پر بات طے کی تھی وہ بات توڑ دی اور حضرت داؤد علیہ السلام کو ہاں کر دیا۔ تو یہ شرعی طور پر گناہ بھی نہیں تھا اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا، آپ کی اس کی طرف توجہ نہ تھی، لیکن نبی کی طرف لوگ ایسی باتیں منسوب نہ کر سکیں تو آپ کی توجہ دلائی گئی۔ فوراً اللہ کی بارگاہ میں آپ متوجہ ہوئے اور آپ نے اس سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ واقعہ اتنا ہی ہے جتنا میں نے بیان کیا، لیکن جھوٹے قصہ گوؤں نے جو جھوٹے جھوٹے قصے سنانے کے شوقین ہیں، یا وہ کتابیں جس میں انبیاء کے قصے جھوٹے لکھے ہوئے ہیں، یا اسی طرح بائبل اور اس طرح کی کتابوں میں نعوذ باللہ من ذالک اسے ایک کہانی اور ناول بنا کر پیش کیا گیا اور ایسی ایسی باتیں کہی گئی، الامان والحفیظ۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان تمام باتوں سے بری ہیں۔ نبی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، اور نبی بے خیالی میں بھی ظلم نہیں کرتے۔ یہ ظلم نہیں تھا، یہ تو نکاح کا آپ نے پیغام بھیجا، لیکن نبی کا مقام جس قدر بلند و بالا ہے تو آپ کی توجہ دلائی گئی۔ اب یہاں پر دیکھیں، ہمیں ایک ادب سکھایا گیا کہ اگر بڑے لوگوں کی توجہ کسی امر کی طرف نہ ہو تو ان کی توجہ اس امر کی طرف دلانے کے لیے ادب کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو فرشتوں نے آ کر یہ نہیں کہا کہ یہ آپ نے کیا کر لیا، بلکہ فرشتوں نے ایک مثال پیش کی اور آپ کی توجہ دلائی، اور آپ کو ایک مثال اور ایک فرضی سوال کے ذریعے کہ جس طرح ہم اگر کسی عالم کے پاس جائیں اور اس کی توجہ اس مسئلے کی طرف دلانا چاہیں جس پر وہ عمل نہ کر رہا ہو، حالانکہ اس کا علم ہے پر اس کی توجہ نہیں ہے، تو بے توجہ ہی ہے، تو ان سے مسئلہ پوچھ لیا کہ بتائیے حضرت اس کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے کہا اس کا تو یہ حکم ہے۔ اس طرح ان کی توجہ ہوگی کہ ہاں یار اس مسئلے پر ذرا میں غور کروں،
تو چاہے وہ مستحب ہو، چاہے اس پر عمل کرنا فرض واجب نہ ہو، لیکن علماء کو چاہیے کہ وہ ایک پاکیزہ اور صاف زندگی گزاریں، کیونکہ ان کی زندگی لوگوں کے لیے نمونہ ہوتی ہے، مثال ہوتی ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جو جائز بھی ہیں، مگر علماء کو اس کے کرنے سے منع کیا گیا کہ ان کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ داغدار نہ ہو جائے، کسی کو تہمت لگانے کا موقع نہ ملے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اگر کسی عالم سے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو ہمیں ادب کا حکم ہے، ہم ادب کے ساتھ ان کی توجہ دلائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، بزرگان دین نے ہمیں علماء کا ادب سکھایا۔ علماء کا ادب ذات کی وجہ سے نہیں، ان کے علم کی وجہ سے ہے۔ حافظ کا ادب ہم کرتے ہیں اس کے حفظ کی وجہ سے، عالم کا ادب کرتے ہیں اس کے علم کی وجہ سے، اس کی ذات میں کیا ہے، تو وہ در حقیقت ہم اس کے علم کا ادب کرتے ہیں۔ ہم قرآن کا ادب کیوں کرتے ہیں؟ کیا کاغذ ہے اس لیے؟ کیا کتاب ہے اس لیے؟ تو دنیا میں کئی کتابیں ہیں، کئی کاغذ ہیں، اس پر قرآن لکھا ہوا ہے، اس لیے قرآن کی توہین کرنا کفر ہے۔ اس قرآن کا ہم ادب کرتے ہیں جو اس پر تحریر موجود ہے، تو اس لیے علماء کا ادب کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں علماء سے مراد وہ علماء ہیں جن کے عقائد درست ہیں۔ جس کا عقیدہ درست نہیں وہ عالم ہی نہیں۔ عالم دین وہی ہوتا ہے جس کا عقیدہ درست ہو۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ آیت نمبر 26 اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ یعنی حاکم بنایا ہے، تو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرو، اور وہ تم کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گی۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ روز حساب کو بھول رہے ہیں، قیامت کے دن کو بھول رہے ہیں۔ آیت نمبر 27 اور ہم نے یعنی اللہ نے زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے عبض پیدا نہیں کیا، بس یوں ہی پیدا نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے انکار کیا، جو منکر ہوئے تو جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے بربادی ہے آگ سے۔ آیت نمبر 28 کیا ہم یعنی اللہ ان لوگوں کو ایمان لائے اور جنہوں نے ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کی مانند کر دے، ان جیسا کر دے جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں، یا ہم یعنی اللہ کو پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دے۔ آیت نمبر 29 یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے یعنی اللہ نے تمہاری طرف اتاری ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ آیت نمبر 30 اور ہم نے یعنی اللہ نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ آیت نمبر 31 جب شام کے وقت اس کے سامنے تیز رو عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے۔ آیت نمبر 32 تو اس نے کہا میں نے دوست رکھا مال کی محبت کو اور اپنے رب کی یاد سے یہاں تک کہ سورج چھپ گیا اوٹ میں۔ آیت نمبر 33 ان کو میرے پاس لاؤ، پھر وہ جھاڑنے لگا پنڈلیاں اور گردنیں۔ آیت نمبر 34 سے 40 کا ترجمہ اور ہم نے یعنی اللہ نے سلیمان کو آزمایا اور ہم نے یعنی اللہ نے اس کے تخت پر ایک دھڑ ڈال لیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ آیت نمبر 35 اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھ کو معاف کر دے اور مجھ کو ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو بڑا دینے والا ہے۔ آیت نمبر 36 تو ہم نے یعنی اللہ نے ہوا کو اس کے تابع کر دیا، ان کے تابع میں کر دیا، وہ اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا۔ آیت نمبر 37 اور جنات کو بھی اس کا تابع کر دیا، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور جو غوطہ لگا کر جاتے ہیں اور ہر طرح کے معمار بنانے والے۔ آیت نمبر 38 اور دوسرے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے رہتے، کیا جو دوسرے بھی ایسے جنات وغیرہ بھی ایسے جنات بھی تابع کر دیا جو ہر طرح کے بناتے تھے محل اور غوطہ خور تھے، سمندروں میں غوطہ لگا کر تیرتے تھے اور جو کچھ زنجیروں میں جکڑ کے انہیں رکھنا پڑتا تھا ایسے بھی۔ یہ ہمارا عطیہ ہے یعنی اللہ کا عطیہ، ایک انعام، تو خواہ اس کو دو یا روکو بے حساب، تو یہ اس سے ان کو دو یا پھر
रोको बेहिसाब, और उसके लिए हमारे यहाँ खुर्ब है और बेहतर अंजाम, और उनके लिए अल्लाह के करीब खुर्बत है और बेहतर अंजाम, अच्छा इनाम। आयत नंबर 41 से 44 का तर्जुमा। और हमारे बंदे अय्यूब को याद करो जब उसने अपने रब को पुकारा कि शैतान ने मुझको तकलीफ़ और अजाब में डाल दिया है। आयत नंबर 42। अपना पाँव मारो, ये ठंडा पानी है नहाने के लिए और पीने के लिए। आयत नंबर 43। और हमने यानी अल्लाह ने उसको उसका कुंबा, उसका ख़ानदान अता किया और उनके साथ उनके बराबर और भी अपनी तरफ से रहमत के तौर पर और अक्ल वालों के लिए नसीहत के तौर पर। आयत नंबर 44। और अपने हाथ में सैकों का एक मुट्ठा लो और उससे मारो और कसम ना तोड़ो। सींकों का एक मुट्ठा लेकर उससे मारो और कसम ना तोड़ो। बेशक हमने यानी अल्लाह ने उसको साबिर पाया, सब्र करने वाला, बेहतरीन बंदा, अपने रब की तरफ बहुत रुजू करने वाला। आयत नंबर 45। और हमारे बंदों यानी अल्लाह के बंदों इब्राहीम और इसहाक और याकूब को याद करो, वो हाथों वाले और आँखों वाले थे। आयत नंबर 46। हमने यानी अल्लाह ने उनको एक ख़ास बात के साथ मखसूस किया था कि वो आखिरत की याद दहानी है। आयत नंबर 47। और वो हमारे यहाँ यानी अल्लाह के यहाँ चुने हुए नेक लोगों में से हैं। आयत नंबर 48। और इस्माइल और अलसी और जुल्कफ्ल को याद करो, जुल्कफ्ल को, सब नेक लोगों में से थे। आयत नंबर 49। ये नसीहत है और बेशक अल्लाह से डरने वालों के लिए अच्छा ठिकाना है। आयत नंबर 50 से 54। वो हमेशा के बाग जिनके दरवाजे उनके लिए खुले होंगे, वो उनमें तकिए लगाए बैठे होंगे और बहुत से मेवे और मशरूबात, शरबत और ड्राई फ्रूट्स तलब करते होंगे, और उनके पास शर्मीली हमसिन बीवियाँ होंगी। यह है वो चीज़ जिसका तुमसे रोज़े हिसाब क़यामत के दिन आने पर वादा किया जाता है। ये हमारा यानी अल्लाह का रिज़्क़ है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं। आयत नंबर 55। ये बात हो चुकी और सरकशों के लिए बुरा ठिकाना है। आयत नंबर 56। जहन्नम, इसमें वो दाखिल होंगे, बस क्या ही बुरी जगह है। आयत नंबर 57। ये खवलता हुआ पानी और पीप है, तो ये लोग उनको चखें। आयत नंबर 58। और इस किस्म की दूसरी और भी चीज़ें होंगी। आयत नंबर 59। ये एक फ़ौज तुम्हारे पास घिसी चली आ रही है, उनके लिए कोई खुश आमदीद नहीं, वो आग में पड़ने वाले हैं। आयत नंबर 60। वो कहेंगे बल्कि तुम्हारे लिए कोई खुश आमदीद नहीं, तुम्हें तो ये हमारे आगे लाए हो, बस कैसा बुरा है ये ठिकाना। आयत नंबर 61। वो कहेंगे कि ऐ हमारे रब, जो शख्स उसको हमारे आगे लाया उसको तो दोगुना अजाब दे जहन्नम में। आयत नंबर 62। और वो कहेंगे क्या बात है कि हम उन लोगों को यहाँ नहीं देख रहे जिनको हम बुरे लोगों में शुमार करते थे, गिनते थे बुरे लोगों में। आयत नंबर 63। क्या हमने उनको मजाक बना लिया था या उनसे निगाहें चूक रही हैं। आयत नंबर 64। बेशक ये बात सच्ची है, अहले दोज़ख का बाहम झगड़ना, आपस में झगड़ना अहले दोज़ख का। आयत नंबर 65। कहो कि मैं तो सिर्फ एक डराने वाला हूँ और कोई माबूद, कोई इबादत के लायक नहीं मगर अल्लाह के सिवा, एकता और गालिब, जो अकेला है और गालिब रहने वाला है। आयत नंबर 66। वो रब है आसमान और ज़मीन का और उन चीज़ों का जो उनके दरमियान है, वो ज़बरदस्त है, बख्शने वाला है। आयत नंबर 67। कहो ये एक बड़ी ख़बर है। आयत नंबर 68। जिससे तुम बेपरवाह हो रहे हो। आयत नंबर 69। मुझको आलिम बाला की कुछ खबर न थी जबकि वो आपस में तकरार कर रहे थे। आयत नंबर 70। मेरे पास तो वही बस इसलिए आती है कि मैं एक खुला हुआ डराने वाला हूँ। आयत नंबर 71। जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से एक बशर यानी एक इंसान बनाने वाला हूँ। आयत नंबर 72। फिर जब मैं उसको दुरुस्त कर लूँ, यानी अल्लाह उसको जब दुरुस्त कर ले और उसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। आयत नंबर 73।
बस तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। आयत नंबर 74, मगर इब्लीस कि उसने घमंड किया, गुरूर किया, एटीट्यूड किया और वो इनकार करने वालों में से हो गया। आयत नंबर 75, फरमाया कि ऐ इब्लीस, किस चीज़ ने तुझको रोक दिया कि तू उसको सजदा करे जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है? ये तूने तकब्बुर किया, घमंड किया, या तो बड़े दर्जे वालों में से है। एक तो तूने घमंड किया या फिर तू बड़े दर्जे वालों में से है, ऐसा कुछ है। आयत नंबर 76, उसने कहा कि मैं आदम से बेहतर हूँ, तूने मुझको आग से पैदा किया है और उसको मिट्टी से। आयत नंबर 77, फरमाया यानी अल्लाह ने कि तू यहाँ से निकल जा क्योंकि तू मरदूद है। आयत नंबर 78, और तुझ पर मेरी लानत है, यानी अल्लाह की लानत जज़ा के दिन तक, बदले के दिन तक, क़यामत के दिन तक। आयत नंबर 79, इब्लीस ने कहा कि ऐ मेरे रब, मुझको मोहल्लत दे उस दिन तक के लिए जब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। आयत नंबर 80, फरमाया कि तुझको मोहल्लत दी गई। आयत नंबर 81, वक्त मुअय्यन तक, एक तयशुदा वक्त तक के लिए। आयत नंबर 82, उसने कहा कि तेरी इज्जत की कसम मैं उन सब को गुमराह करके रहूँगा। आयत नंबर 83, बजस तेरे उन बंदों के जिन्हें तूने खालिस कर लिया है, सिवाय उन लोगों के जिसको तूने ख़ास कर लिया है। आयत नंबर 84, फरमाया तो हक़ ये है और मैं हक़ ही कहता हूँ, तो हक़ ये है और मैं हक़ ही कहता हूँ। आयत नंबर 85, कि मैं जहन्नुम को, कि अल्लाह ताला जहन्नुम को तुझ से यानी शैतान से, इब्लिस से और उन तमाम लोगों से भर दूंगा जो उनमें से तेरी पैरवी करेंगे, तुझे फॉलो करेंगे। आयत नंबर 86, कहो कि मैं उस पर तुमसे कोई अज्र नहीं मांगता, कोई बदला नहीं मांगता, और ना मैं तकल्लुफ़ करने वालों में से हूँ, कोई तकल्लुफ़ भी नहीं करता। आयत नंबर 87, ये तो बस एक नसीहत है दुनिया वालों के लिए। आयत नंबर 88, और तुम जल्द इसकी दी हुई खबर को जान लोगे। तो ये था सूरह स्वात का तर्जुमा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सूरह ज़म्र का तर्जुमा पढ़ेंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहे, और दूसरों को शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।